بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ایسے کا عنوان ہے حب وطن، اور اس کے پوائنٹ ہیں: نمبر 1، حب کا مفہوم، حب سے مراد۔ نمبر 2، وطن ایک گھر جس سے فطری لگاؤ، وطن سے محبت فطری ہوتی ہے۔ نمبر 3، حب وطن کی انسان کے لیے اہمیت۔ نمبر 4، حب الوطنی ایمان کا جز۔ نمبر 5، حضرت یوسف علیہ السلام کا کنعان کی بکاری کو اپنی حکومت سے بہتر سمجھنا۔ نمبر 6، وطن سے محبت کے تقاضے۔ نمبر 7، بر صغیر کے مسلمانوں کی الگ وطن کی تحریک۔ نمبر 8، انفرادی مفادات کو ملکی مفاد پر قربان کرنا۔ نمبر 9، دیار غیر میں وطن کی محبت کی قدر۔ نمبر 10، جب حب وطن کا جذبہ تعمیر وطن پر ابھارتا ہے۔ نمبر 11، اسلام کا نظریہ وطنیت۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ضروری نہیں ہے کہ یہ پورے 11 پوائنٹ آپ کو آئیں، ان میں سے کوئی سے 6 پوائنٹ آتے ہیں لیکن چینج ہو کر آتے ہیں، اس لیے میں نے ان تمام پوائنٹس کو ایکسپلین کیا ہے کہ ان میں سے جو بھی پوائنٹ آئے وہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہو۔ حب سے مراد ہے محبت، حب وطن سے مراد ہے وطن سے محبت، یہ پہلا پوائنٹ ہے، اور اس کو اسی طرح ایکسپلین کرنا ہے جیسے میں نے ایکسپلین کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے شعر بھی شامل کرنا ہے۔ اگر آپ شعر لکھتے ہیں تو آپ کو مضمون میں فل مارکس مل جاتے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ وطن ایک گھر ہے جس سے محبت فطری امر ہے۔ قدرتی بات ہے کہ انسان جس سرزمین میں رہتا ہے، پرمان چڑھتا ہے، اپنا بچپن اور جوانی گزارتا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے، اور انسان جہاں رہتا ہے، ایون کہ جب ہم کسی گھر میں رہتے ہیں تو اس گھر سے محبت ہو جاتی ہے، اور جب ہم گھر کہیں اور شفٹ کرتے ہیں تو ہم اس گھر کو، پرانے گھر کو بہت یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح اگزامپل ہے کہ جانور اور پرندے بھی شام کو اپنے غاروں، گھونسلوں اور ٹکانوں میں آ جاتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے گھر میں ہی سکون ملتا ہے۔ تو جس طرح میں نے ایکسپلین کیا ہے آپ نے بھی اسی طرح ایکسپلین کرنا ہے۔ نمبر 2 کو ہی میں نے ڈیٹیل میں بیان کیا ہے کیونکہ پہلا جو پوائنٹ تھا وہ آپ نے صرف ایک پیراگراف کی صورت میں لکھنا تھا، لیکن جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ آپ نے ڈیٹیل سے ایکسپلین کرنا ہے۔ اس میں بھی شعر لکھنا ہے جیسے میں نے لکھا ہے کہ جنت سے کہیں بڑھ کے ہنسی میرا وطن ہے، ہمسر ہے فلک کی جو زمین میرا وطن ہے۔ جی نیکسٹ پوائنٹ ہے حب وطن کی اہمیت۔ حب وطن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انسان اپنے وطن میں آزادانہ زندگی گزارتا ہے، وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا، اس کی پہچان، اس کی شناخت اس کے وطن سے ہوتی ہے۔ اس طرح ایک ایگزامپل ہے کہ ایک پودا اگر ایک جگہ پر لگا اور اسے اکھیڑ کر کسی اور جگہ لگایا جائے تو وہ مرجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو بہادر شاہ ظفر کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو وہ قید میں وطن کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے، اور ان کی دلی تمنا تھی کہ مرنے کے بعد انہیں دفن کیا جائے۔ وطن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تو آپ نے اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، اور مکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے مکہ، تو مجھے تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، مگر تیرے فرزند مجھے رہنے نہیں دیتے۔ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ جی اگلا پوائنٹ ہے وطن کی محبت ایمان کا جز ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسے میں آپ کو پیراگراف کی صورت میں بتا رہی ہوں، اسی طرح آپ کا ہر پوائنٹ جو ہے وہ الگ الگ پیراگراف کی صورت میں ہو اور ویزیبل ہو، پتہ چلے کہ آپ نے کون کون سا پوائنٹ ایکسپلین کر رہی ہیں۔ تو اس میں آپ نے وطن کی محبت کو ایمان کے حوالے سے ایکسپلین کرنا ہے۔ اس میں آپ نے مختلف حدیث میں نے بھی لکھی ہے، اور اس حدیث کو لکھنا ہے، پھر وطن کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہیں جیسے 1965 کی جنگ، تو یہ سارا آپ نے ایکسپلین کرنا ہے۔ اگلا پوائنٹ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو مصر میں حکومت کرتے تھے لیکن وہ اپنے آبائی وطن کنعان کو کبھی بھی بھول نہیں پاتے تھے۔ اس میں بھی آپ نے اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا، پھر شیخ سعدی کے حوالے سے، پھر میر تقی میر اور اسد اللہ خان غالب کے حوالے سے وطن کی محبت کو بیان کرنا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے حب وطن کا تقاضا اور ہماری ذمہ داریاں۔ وطن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ سب آپ نے بیان کرنا ہے۔ اس میں نے قائد اعظم کے حوالے سے بھی بات کی ہے
کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ روح کی تازگی 3 تصورات سے ہے: عشق، ایمان اور حب الوطنی، اور انہوں نے کہا کہ میرا ملک میری زندگی میں سب سے اہم ہے۔ تو یہ سارا آپ نے لکھنا ہے، اور جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود بھی اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے بہت آسان الفاظ استعمال کیے ہیں۔ وطن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے اور ہمارا کام کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اسے محنت، خلوص اور لگن سے ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کریں اور اس سے اسلام کا ناقابل تسخیر قلعہ بنا دیں، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ ایک آزاد وطن میں رہنا ہی پسند کرتے ہیں۔ اس لیے جنگ ہو تو ہم اپنی جان قربان کر دیں یا پھر غازی بن کر لوٹ آئیں۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جان باز چلے آتے ہیں، ہزار بار زمانے کے سرد طاقوں پر چراغ خون جگر سے جلائی ہیں ہم نے۔ نیکسٹ پوائنٹ تحریک پاکستان کے حوالے سے ہے، اور اس میں نے بتایا ہے کہ قائد اعظم کی رہنمائی اور علامہ اقبال کے تصور سے لے کر مسلمانوں نے کس طرح جدوجہد کی، کیا نعرہ لگایا، یہ سب آپ نے ایکسپلین کرنا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دیں جس کی وجہ سے آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ ہماری آباء و اجداد کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اس لیے ہمیں اس وطن کی قدر کرنی ہے۔ ہم ہیں عرض پاک کے زروں کی حرمت کے امین، ہم ہیں حرف لا الہ کے ترجمان بے خطر، لہو برسا بہے آنسو لٹے راہ رو کٹے رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی۔ اگلا پوائنٹ ہے انفرادی مفادات کو پس پش ڈال کر اجتماعی مفادات کو مد نظر رکھنا۔ اسی طرح ہم حب الوطنی کا ثبوت دے سکتے ہیں اور اسی میں ہماری بقا ہے، اور وہ لوگ جو وطن کے مفادات کو پیش نظر نہیں رکھتے، غداری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں کبھی معاف نہیں کرتا، کیونکہ بد عملی کا نتیجہ مل کر رہتا ہے۔ دیکھیں میں نے اسی لیے مختلف کلرز یوز کیے ہیں تاکہ آپ کو ہر پیراگراف کا پتہ چلے کہ آپ کا پیراگراف کس پوائنٹ کو ایکسپلین کر رہا ہے۔ آپ نے چونکہ مختلف کلر تو آپ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ الگ الگ لائن سے جب آپ ایکسپلین کریں گے پوائنٹ، تو وہ پڑھنے والے کو ہر ایک پوائنٹ کا پتہ چلتا چلا جائے گا۔ جی جو ریڈ کلر میں ہے، میں نے 2 انکس یوز کی ہیں۔ جو ریڈ کلر میں ہے وہ پہلے پوائنٹ کو ہی ایکسپلین کر رہا ہے، اور وہ پوائنٹ کون سا ہے؟ انفرادی مفادات، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ انسان کو وطن کی قدر کا اندازہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ دیار غیر میں ہوتا ہے، یعنی پردیس میں ہوتا ہے۔ جب وہ کسی بھی حوالے سے پردیس میں چلا جائے تو اسے اپنے وطن کی یاد بہت زیادہ ستاتی ہے، اپنے وطن کے لوگ یاد آتے ہیں، اور وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے اس سے یا اس کے وطن کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ آپ نے بھی اسی طرح ایکسپلین کرنا ہے، یعنی ہر پوائنٹ جو ہے وہ نیکسٹ لائن سے ایکسپلین کرنا ہے تاکہ پڑھنے والے کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ جی جو بلیک کلر میں ہے وہ آپ کا نیکسٹ پیراگراف ہے، اور اس کا پوائنٹ ہے حب الوطنی کا جذبہ تعمیر وطن پر اکساتا ہے۔ عام طور پر ملکوں اور قوموں کی ترقی اور عروج میں یہی جذبہ کارفرما ہوتا ہے۔ انسان اپنے ملک کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتا۔ جب بھی وطن کو ضرورت پڑتی ہے تو تمام لوگ اپنی جان و مال سے حصہ لیتے ہیں، کیونکہ انسان اشرف المخلوق ہے اور اس کے اندر جذبہ تعمیر اور وطن کی بھلائی کا جذبہ بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر عبد القدیر کی خدمات قابل ذکر ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا۔ جی جو پہلے بلیک کلر میں ہے پیراگراف، وہ پہلے ہی پوائنٹ کو ایکسپلین کر رہا ہے، جس میں نے ڈاکٹر عبد القدیر کا ذکر کیا ہے کہ ہم تعمیر وطن کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ شعر دیکھیں، یہ ضرور لکھیے گا، ہم سہل انگار سے ہی لیکن کیوں اہل ہوس یہ بھول گئے، یہ خاک وطن ہے جہاں اپنی اور جہاں تو سب سے پیاری ہے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے کہ اہل مغرب کے نزدیک وطنیت کا کیا تصور ہے اور اسلام کا وطنیت کا کیا تصور ہے۔ یہ آپ نے نظریہ پاکستان میں بھی پڑھا ہے کہ اہل مغرب کا نظریہ جو ہے وہ جغرافیائی حدود کا پابند ہے، لیکن اسلامی نقطۂ نظر جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ جی جو مغرب کا نظریہ وطنیت ہے وہ بہت محدود ہے، لیکن اسلامی نظریہ وطنیت جو ہے اس کا تصور جو ہے وہ بالکل
الگ ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے مسلمان جہاں رہے وہ جگہ اس کا وطن ہے، کیونکہ ساری زمین اللہ کی ہے اور مسلمان زمین پر اللہ کا نائب ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ ہمارا لاسٹ پوائنٹ تھا، اور ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ نے اسی طرح ہر پوائنٹ کو الگ الگ پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے تاکہ پڑھنے والے کو سمجھ آ جائے کہ آپ نے کون سا پوائنٹ کس طرح ایکسپلین کیا ہے۔ آپ اس کو پڑھیں، اس کو فالو کریں، انشاءاللہ آپ کے بہت اچھے نمبر آئیں گے۔